بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کلازز۔ کلاز جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جب ایک جملہ مختلف حصوں پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کے ایک حصے کو کلاز کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں پرنسپل کلاز کی طرف۔ ایسی ہی ایک جملے میں مختلف قسم کے کلازز یعنی حصے ہوتے ہیں، جس میں پرنسپل کلاز، سبورڈینیٹ کلاس، ایڈجیکٹیو کلاس، ایڈورب کلاس، کوآرڈینیٹ کلاس، یہ کلاسز شامل ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرنسپل کلاس کے بارے میں۔ ڈیفینیشن ہے اے گروپ آف ورڈز with subject and finite verb making a complete sense is called principal class۔ یعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جس میں فاعل ہو اور اس کے ساتھ اس میں فعل ہو، تو جملے کے ایسے حصے کو پرنسپل کلاس کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنا مطلب خود ظاہر کرتا ہو۔ یعنی پرنسپل کلاس کو اپنے مطلب ظاہر کرنے میں دوسرے کلاس کی مدد کی ضرورت نہ ہو، تو ایسے حصے کو انگریزی میں پرنسپل کلاس کہا جاتا ہے۔ تو پرنسپل کلاس اور سمپل سینٹنس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سمپل سینٹنس اور پرنسپل کلاس یہ تقریباً اس کی ڈیفینیشن بھی ایک جیسا ہے اور اس کا مطلب بھی ایک جیسا ہے، لیکن پرنسپل کلاس سمپل سینٹنس سے اس وقت اس میں تفریق پیدا ہوتا ہے جب پرنسپل کلاس کے بعد دوسرا کلاس آ جاتا ہے، تو اس وقت اس جملے میں ایک کلاس جو ہے وہ پرنسپل ہوتا ہے، دوسرا کلاس جو ہے وہ کنجنکشن کے حوالے سے دوسرے طریقے سے جو کلاسز ہوتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر My house commands a good view، تو یہ ہے پرنسپل کلاس، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک سمپل سینٹنس بھی ہے۔ My house commands a good view، it stands on the hill۔ تو یہ دونوں جو ہے یہ سمپل سینٹنسز بھی ہے اور پرنسپل کلاسز بھی ہے، لیکن ادھر صرف ہم نے یہ حوالہ دیا ہے کہ My house commands a good view، it stands on the hill۔ They were respected wherever they went۔ اس جملے میں they were respected، یہ پرنسپل کلاس، wherever they went یہ ایڈورب کلاس ہے، تو یہ جو ہے یہ سبورڈینیٹ کلاس ہے اور یہ ہوا پرنسپل کلاس۔ تو ان مثالوں سے ثابت ہوا کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو سبجیکٹ اور فائنائٹ ورب پر مشتمل ہو اور جو اپنا مطلب خود ظاہر کرتا ہو، تو جملے میں جب دوسرا کلاس موجود ہو اس کے مقابلے میں ایسے کلاس کو پرنسپل کلاس کہا جاتا ہے۔ Sometimes principal class is divided into parts by other words۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرنسپل کلاس جو ہے یہ جملے میں دوسرے الفاظ کے درمیان آتا ہے یا آخر سر میں آتا ہے یا بگننگ میں یعنی ابتدائی حصے میں آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں My house which stands on the hill commands a good view، تو اس جملے میں it may come either in the beginning or in the middle or at the end of a sentence۔ تو اس جملے میں My house commands a good view یہ ہوا پرنسپل کلاس، یہ جو ہے which stands on the hill یہ ہوا سبورڈینیٹ کلاس۔ تو اس جملے میں which stand on the hill یہ الفاظ جو ہے اس نے پرنسپل کلاس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اصل میں یہ جملہ اس طرح ہے My house commands a good view and my house stands on the hill۔ یہ پرنسپل کلاس جو ہے it may come either in the beginning or in the middle or at the end of a sentence۔ یہ تینوں صورت میں ایک جملے میں واقع ہو سکتا ہے، یا جملے کے پہلی حصے میں یا درمیان میں یا آخری سر میں، یہ تینوں صورتوں میں یہ جملے میں واقع ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے پرنسپل کلاس کی پہچان تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اکثر
اکثر کوئی کنجنکشن نہیں ہوتا. تو جملے میں جس کلاس سے پہلے کوئی کنجنکشن نہیں ہوتا تو یہ اکثر پرنسپل کلاس ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پر he told me that he would help me. اس جملے میں دو کلاسز ہیں. he told me, he سبجیکٹ, told یہ ورب, یہ آبجیکٹ. تو یہ he told me یہ ہوا پرنسپل کلاس کیونکہ اس سے پہلے کنجنکشن نہیں ہے. that he would help me یہ بھی کلاس ہے, he سبجیکٹ ورب, لیکن اس سے پہلے کنجنکشن ہے that, تو اس لیے یہ پرنسپل کلاس نہیں, یہ ناؤن کلاس ہے. he told me that he would help me. تو اس جملے میں یہ پہلے حصے میں آیا ہے. he told me یہ ہے پرنسپل کلاس. اور پرنسپل کلاس کی زیادہ پہچان تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کنجنکشن نہیں ہوتا ہے. مڈل پوزیشن, یہاں یہ پہلے حصے میں آیا ہے. مڈل پوزیشن, واٹ از یور پروفیشن. اس کلاس میں یہ کنجنکشن ہے, اس کنجنکشن کی وجہ سے یہ پرنسپل کلاس نہیں. واٹ از یور پروفیشن, ہی آسکڈ می, ہی سبجیکٹ آسکڈ, ورب می آبجیکٹ. یہ پورا جملہ ہوا لیکن اس سے پہلے کنجنکشن نہیں ہے تو یہ ہوا پرنسپل کلاس. واٹ از یور پروفیشن یہ ہوا ناؤن کلاس کیونکہ اس سے پہلے یہ کنجنکشن ہے. یہ ہوا پرنسپل کلاس, یہ اس کے درمیان میں ہے. اینڈ ہو ٹیکس کیئر آف یو, یہ اس کلاس سے پہلے یہ اینڈ جو ہے یہ بھی کنجنکشن ہے تو اس لیے یہ بھی پرنسپل کلاس نہیں ہو سکتا. تو اس جملے میں تین کلاسز ہیں, یہ ہے ناؤن کلاس, یہ ہے پرنسپل کلاس اور یہ ہوا ایڈورب کلاس. تو ان کلاسوں کی پہچان زیادہ تر کنجنکشن سے ہوتی ہے کہ جس قسم کی کنجنکس جس کلاس سے پہلے ہوگا تو وہ کلاس اس قسم کا ہوگا. تو پرنسپل کلاس سے پہلے کوئی کنجنکشن نہیں ہوتا ہے, اس لیے جب کسی بھی کلاس سے پہلے کنجنکشن نہ ہو تو پھر پرنسپل کلاس ہوگا جملے میں. تو اس جملے میں یہ اس کی پوزیشن جو ہے یہ مڈل پوزیشن ہے, یعنی درمیان میں آیا ہے. اینڈ فوکس, وین ایور یو آسک می آئی ول اسٹینڈ بائی یو, آئی ول اسٹینڈ بائی یو. اس جملے میں یو آسک می یہ ہوا سبجیکٹ, یہ ورب ہوا, یہ آبجیکٹ ہوا, تو یہ پورا جملہ ہوا. لیکن یہ پرنسپل کلاس نہیں ہے, یہ کلاس ہے لیکن پرنسپل نہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ کنجنکشن ہے. وین ایور یہ ہے یہ کنجنکشن ہے, یہ ایڈورب کنجنکشن ہے, تو اس لیے یہ پرنسپل کلاس نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ہوا ایڈورب کلاس. آئی ول اسٹینڈ بائی یو یہ کلاس یہاں سے یہاں تک یہ ہوا پرنسپل کلاس کیونکہ اس سے پہلے جو ہے یہ کنجنکشن نہیں ہے. تو یہ یاد رکھنا کہ پرنسپل کلاس جو ہے اکثر اس سے پہلے کنجنکشن نہیں ہوا کرتی. اور اس کے علاوہ جو بھی کلاسز ہے ان کلاسوں سے پہلے ان کلاسوں کے مفہوم کے مطابق ضرور کنجنکشن ہوا کرتی.